نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی ویڈیو میں ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعلیمات ہیں، اور آپ نے جو ہزاروں فتاوی جات لکھے ہیں اور فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، تو اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مسئلہ خطا کے حوالے سے اور باغ فتح کے حوالے سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطۂ اجتہادی کے حوالے سے کوئی فتویٰ کیوں نہیں لکھا؟ اور پھر اعلیٰ حضرت تو اہل سنت کے امام ہیں، یعنی وہ لکھ دیتے اور امت کا فائدہ ہو جاتا، تو اعلیٰ حضرت نے اس طرح کا فتویٰ کیوں جاری نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ڈاکٹر اشرف حاصل جلانی صاحب نے 3.5 سال پہلے کہا تھا کہ جب وہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی۔ اس والے سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی دانش حیدری یوٹیوب چینل ہے، آپ تفصیل کے ساتھ ویڈیوز سماعت کر لیں، اور فتویٰ بھی آ چکا ہے حیدری دارالفتہ اہل سنت کا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے یہ جو بات کہی تھی، مانگ رہی تھی خطا پر تھی، یہ جملے سیدہ پاک کی شان کے ہرگز بھی لائق نہیں، بے ادبی کے جملے درست نہیں، کسی بھی عالم دین نے اس کی تائید نہیں کی۔ باقی جو خطۂ اجتہادی کا انہوں نے کہا، یہ مفتہ بھی قول یا مرجوع قول ہے، راجع قول نہیں، اہل سنت کا مسلمان نظریہ نہیں۔ ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب گمراہ نہیں، نہ ہی اہل سنت سے خارج ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہزاروں فتاوی جات کے فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، باقی اس کے علاوہ بھی آپ نے کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں، اور اس حوالے سے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ میں کوئی بھی فتویٰ نہیں ملتا، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک رسالہ لکھا مطلع القمرین، جس میں امام اہل سنت نے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا، سے شخص گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ تو امام اہل سنت نے اس رسالے میں سب سے پہلے، یعنی مسئلہ افضلیت کو بیان کرنے سے پہلے، سب سے پہلے آپ نے مولا علی المظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیا، آپ کی جو شان ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی جو شان کو بیان کیا، عظمت کو بیان کیا، وہ پہلے آپ نے ان چیزوں احادیث لائی ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے مسئلہ افضلیت کو بیان کیا۔ یعنی اس سے آپ نے یہ لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ سب سے پہلے ناسبیوں کا رد کرو کہ جو اہل بیت کے فضائل چھپاتے ہیں اور مولا علی المظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو بیان کیا، پھر اس کے بعد آپ نے مسئلہ افضلیت کو بیان کیا کہ ابو بکر عمر مولا علی سے افضل ہیں، اور جو مولا علی کو ان دونوں بزرگوں سے افضل بتایا، سچ گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مسئلہ خطا جو ہے نا، یہ اہل سنت کا یہ مسلمہ نظریہ نہیں ہے جو ڈاکٹر جلالی نے پیش کیا۔ بعض مفسرین نے، محدثین نے اقوال لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ نہیں۔ اگر مسلمہ نظریہ ہے تو ڈاکٹر جلالی شرح قائد نصفی، شرح فقہ اکبر، شرح المقاصد، بہار شریف تعالی دکھا دیتے، لیکن 3.5 سال گزر چکے، انہوں نے نہیں دکھایا، اقوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ علماء جن کا موقف ہے کہ ان سے خطۂ اجتہادی نہیں، وہ بھی گمراہ نہیں، اہل سنت سے خارج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے ہماری ویڈیوز تفصیل کے ساتھ مفتی دانش حیدری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، فتویٰ بھی آ چکا ہے حیدری دارالفتہ اہل سنت کا، فیس بک پر بھی موجود ہے مفتی دانش حیدری، آپ سماعت کر لیں اور یہ ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ڈاکٹر جلالی ان کے شاگردوں سے ہم کہتے ہیں، خدا کے بندو، آپ لوگ تھوڑا غور و فکر کریں، تفکر کریں۔ آپ کو ہو سکتا ہے ابھی یہ محسوس نہ ہو، 3 4 سال 5 سال بعد یہ چیزیں آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے کن عباس کو چھیڑ دیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے 14.5 سال سے مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی، نہ عباس کو چھیڑا جاتا ہے اس طرح کی چیزوں کو۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے بہت غلط کیا ہے، اپنے موقف کو درست کریں اور اہل سنت کا مسلمہ نظریہ دکھائیں۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے جو چیزیں آپ نے پیش کی ان پر غور و فکر کریں، اور یہ جملہ کہ خطا پر تھی، جملے حقیقت بھی درست نہیں، اس سے تو رجوع کر لیں۔